وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ذی الحجہ کی آج تیسری رات۔ آپ خوش قسمت ہیں، ان راتوں کی قدردانی کر رہے ہیں، سعید ہیں، سعادت مند ہیں، ان راتوں کو عزت دے رہے ہیں، فضیلت ان راتوں کی لے رہے ہیں۔ تو میں جس کے ماتھے پہ رحمت لکھی ہوتی ہے، برکت لکھی ہوتی ہے، سعادت لکھی ہوتی ہے، سعید ہونا، سعادت لکھی ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کی انگلی پکڑتی ہے اور اس سے خیر کے سفر اس سے طے کراتی ہے، اور اس سے بابرکت سفر طے کراتی ہے۔ اس کی رحمت اس کی انگلی پکڑتی ہے، اس کی عطا اس کی انگلی پکڑتی ہے، اور اس کو خیر کے سفر میں اللہ پاک لے جاتا ہے، خیر کے سفر۔ سبحان اللہ، آپ خوش قسمت ہیں، لگتا ہے کہ اس کی رحمت آپ کی طرف ہے جو اللہ نے انگلی پکڑی ہے، اور اللہ نے فرمایا 10 راتوں میں چند لمحے مجھے یاد کر لے، مقدر نصیب سنوار لے، بخت سنوار لے، سعادت سنوار لے، اور رحمت کو اپنے قریب کر لے۔ یہ اس کریم کی خاص کریمی ہے، یہ اس کی خاص عطا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ محض اس کی کریمی ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ قدردانی عطا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئی۔ آج کی ان 10 راتوں میں بخت بیدار ہے، آ جاؤ لے لو، اور اپنی پیشانی پہ بخت، مقدر نصیب اور رحمت اور عزت اور وقار اور شان و شوکت لکھوا لو لکیروں میں، اور پھر ساری زندگی تم بھی اور تمہاری نسلیں بھی دنیا، مال، دولت، عزت، وقار اور شان و شوکت، اس چیزوں پہ عیش کریں۔ لیکن ان 10 راتوں کو پہلے کیش کرنا پڑے گا، پھر عیش کرنا پڑے گا۔ پہلے کیش، چند لمحے خوب توجہ اور دھیان سے ان 10 راتوں میں اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، بھکاری بننا ہے، محتاج بننا ہے، سائل بننا ہے، اور پھر بھکاری اور محتاج اور سائل بن کے اس کریم کی بارگاہ میں ایک فریاد کرنی ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ یہ ناممکن ہمارے لیے، تیرے لیے کون سا ہے؟ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ، تیرے لیے نہیں ہے۔ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یا اللہ تو ایسی کوئی قدرت کا نظام دکھا، ایسی کوئی قدرت کا نظارہ دکھا کہ ساری کائنات کی جتنی بھی رحمتیں ہیں میری جھولی میں آ جائیں، برکتیں آ جائیں، عطائیں آ جائیں، جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان راتوں کی نسبتیں ہیں، ان دنوں کی نسبتیں ہیں، اس مہینے کی نسبتیں ہیں، اور قربانی کی نسبتیں ہیں، اور حج کی نسبتیں ہیں، اور بیت اللہ اور اس کی تعمیر، یہ زمزم، یہ ساری نسبتیں ان ہستیوں کے ساتھ ہیں۔ اے اللہ تو کر دے۔ اور جس طرح مولا تو نے حضرت عثمان غنی امیر المومنین عثمان غنی کو غنا دیا، عزت دی، دولت دی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 300 اونٹ آئے ہیں بھرے لدے یمن سے، اور سارے تاجر آ گئے، اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ ہر طرف قحط ہی قحط ہے، اور آپ یہ سارے اونٹ ہمیں دے دیں۔ میں نہیں، مجھے بہت بڑا نفع ہے۔ کہ وہ اس سے تاجر کون ہو گئے، انہوں نے اپنی قیمتیں لگائی، لمبا واقعہ ہے۔ میں نہیں، مجھے اس سے زیادہ نفع ملتا ہے، اور کملی والے کی بارگاہ میں اور اللہ کی راہوں میں پیش کر دی۔ اور انہیں ذرا برابر احساس نہیں ہوا، ان کے پاس اتنا اللہ نے مال دیا تھا، اتنا غنا دیا تھا، اتنا سرمایہ دیا تھا، اور وہ بھی پاکیزہ، طاہر، مطہر۔ آپ بھی چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں۔ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ سرمایہ لینا گناہ تھا تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پھر دنیا حسنۃ کیوں تھا؟ یہ بہت مبارک راتیں ہیں، لے لیں ان راتوں میں، بہت کچھ لے لیں۔ تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے اور مانگیں گے، اور 18 ذی الحج کی رات کو بہت توجہ دیجیے گا ساری زندگی، اور اس 18 ذی الحج کی رات کے پیغام کو پھیلائیں کہ یہ امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے پاس شکر بھی ہوگی، چاول بھی ہوں گے، باجرہ بھی ہوگا، جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، مٹھی بھر، اور اگر چاول نہیں ہے تو چینی لے لیں، اور ان میں سے تینوں چیزیں نہیں ہیں تو کوئی 2 چیزیں لے لیں، ویسے تینوں چیزیں ہر جگہ میسر ہیں، اور پھر ان کو آپ نے بے زبان پرندوں، جانوروں، بلوں وہاں ڈالنا ہے۔ ان 10 راتوں کے بعد یہ ایک ہی چیز سامنے پڑی رہے گی، اور بیٹھ کے ہم نے آج کا جو ذکر کرنا ہے اور اس کو بہت توجہ سے کرنا ہے اور بہت دھیان سے کرنا ہے۔ یا اللہ یا رافع، اے بلندیاں دینے والے، اے وقار کو بڑھانے والے، اے مجھے اس قابل بنانے والے کہ میں سر اونچا کر کے چلوں، تکبر کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ مجھے کوئی لوگ ذلیل نہ سمجھے۔ اے رفتیں، بلندیاں، وقار، عزتیں، شان و شوقتیں دینے والے، اے فقیر کو غنی بنانے والے، اے ایسی ہستی جو میرا ہاتھ نیچے والا نہ ہو، اوپر والا، منگتا ہاتھ۔ تو ان کیفیتوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے،
اور پڑھ کے یہ ہدیہ سارا ہم نے حضرت ابراہیم اسماعیل حضرت عثمان غنی کو ہدیہ کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے. اور دعا مانگتے ہوئے یہ دیکھیے گا رات کون سی، لمحے کون سے، سعادتیں کون سی اور الفاظ کیا ہیں، اور پھر اللہ ہے اور اس کی رحمت ہے. آئیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور پوری توجہ سے پڑھتے ہیں، پورے دھیان سے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. یا اللہ یا رافع، یا اللہ یا رافع، یا اللہ یا رافع، یا اللہ، یا اللہ یا رافع، 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 یا اللہ یا رافع. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. یا اکرم من کل کریم ویا اعظم من کل عظیم. اغثنی من جودک وکرمک مد عمری ملاک العاقبہ. انت اللہ علی کل شیء قدیر. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر. یا اکرم من کل کریم ویا اعظم من کل عظیم. پروردگار عالم، ان مبارک راتوں، ساعتوں اور بابرکت سعید لمحوں کی برکت سے ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. دولت، عزت اور رزق، صحت غیب کے نظاموں سے عطا. محرومی سے بچا، محرومی سے بچا. عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اور ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر دے، اور ساری ضرورتیں غیب سے پوری کر. اللہ، جہاں تیری بندی اور بندے آمین کہہ رہے اور دل میں آسے مرادیں لیے بیٹھے ہیں، سب کی آمین قبول فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں دور فرما، اور سب کو دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، اور دنیا آخرت کی سارے غموں سے ہمیں نکال دے اور ساری ضرورتیں پوری کر دے. اے اللہ تو کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. رحم، رحمت، عفو اور عافیت کر دے، رحم کر دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا، بن مانگے عطا. آمین آمین برحمتک